السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ معاشی نظام پر جو میں نے درس دیا تھا اس کے حوالے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامی معاشی نظام میں کرنسی کے بغیر کوئی کام ہو جائے، یا ہر ایک کو مفت خوراک کیسے میسر کی جائے گی، تمام جو ان کی ضروریات زندگی اسے مفت کیسے فراہم کیا جائے گا؟ تو ایسا کچھ ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس کا جواب جو قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ مما رزقناکم فکون، جو ہم نے تمہیں سامان نشو دیا اسے کھلا رکھو، اور کھلا بھی ایسا رکھنا ہے کہ دوسروں کے لیے عافیت والا بننا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ رکھ دوں گا، اور پھر لفظوں پر غور کر کے ہم اس کی حقیقی فہم کی طرف بڑھیں گے، اور انہی وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو میں نے صرف وضاحت کے لیے ایک سوال سامنے رکھا ہے تاکہ پھر آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو آج کے جواب کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ الروم، اور اس کی آیت نمبر 28 سے 32 تک دیکھ لیں، 30 کی 28 to 32۔ یاد رکھیں کہ ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیل، یعنی قرآنک آفیشیل لیسنس کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم مختصر وقت میں آیات کے حوالے سے ایک صحیح فہم لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا دیں، تاکہ اللہ کی بات پر عمل کرنے میں آسانی ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کے فرما بردار بن سکیں، تاکہ اس کے خوشگوار نتائج بھی حاصل کر سکیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ قرآن کو سمجھیں اور چھوڑ دیں، جب تک عمل نہیں کریں گے آپ کو وہ خوشگوار نتائج حاصل نہیں ہوں گے جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اچھے نتائج کے لیے مکمل عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلے آپ کے سامنے روایتی ترجمہ، یعنی 30 کی 28 سے 32۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری میں سے ایک مثال بیان کی ہے، کیا تمہارے لیے ہے ان میں سے جن کے تم مالک ہو، تمہارے غلاموں میں سے اس رزق میں کوئی شریک جو ہم نے تمہیں دیا، تاکہ تم سب آپس میں برابر ہو جاؤ؟ کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ مروجہ روایتی ترجمہ، اور اس کے تحت تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ کہہ رہے کہ تمہارے لیے تمہارے حال میں سے تو ہم ایک مثال بیان کریں، اور مثال بھی کیا دے رہے کہ جن کے تم مالک ہو اس رزق میں کوئی شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا، تاکہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ۔ یعنی اگر آپ کسی رزق کو تقسیم کر دیں گے، مفت دے دیں گے، تو پھر تو سب برابر ہو جائیں گے۔ تو تم ڈرتے ہو جیسے اپنوں سے ڈرتے ہو۔ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اس میں عقل کی کون سی بات ہے جسے اللہ کھول کر بھی بیان کیا اور پھر بھی عقل میں نہیں آئے؟ تو اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ دراصل یہ معاشی نظام کی ہی بات چل رہی ہے۔ اگر آپ آگے سے آئیں گے تو یہ بلندی پستی میں انسان کیسے جاتا ہے، کیا کچھ ہے، اسی کی بات ساری چل رہی ہے۔ تو یہاں اگر پھر اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، تو دیکھیے اس آیت میں ہدایت کیا ملی اس کو سمجھتے ہیں۔ ضربا لکم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے، مثلا ایک مثال، من انفسکم، تمہاری نفسیات میں سے، تمہاری سوچ میں سے، حل لکم، کیا تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، اس سے جو تمہاری ملکیت میں ہے تمہیں مانتے ہوئے، من شرکا، کوئی شریک کار ہے، فی ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں سامان نشروں میں دیا ہے اس میں، فانتم فیہ سواء، بس تم اس میں برابر ہو، تخافونہم، تمہیں خوف ہوتا ان سے، کخیفتکم انفسکم، تمہارے اس خوف کی طرح جو تمہاری سوچ ہے، کذالک، اسی طرح، نفسر الآیات، ہم آیت واضح کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، کھول کر وضاحت کر دیتے ہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو اس میں عقل کی بات کیا آئیے اس آیت کی ہدایت کو سمجھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے دیکھو تمہارے لیے ہم تمہاری ہی نفسیات میں سے ایک مثال بیان کرتے ہیں، تمہاری اپنی سوچ میں سے یہ مثال ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو کیا تمہارے لیے جو تمہیں مانتے ہوئے تمہاری ملکیت میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، ہم نے تمہیں جو سامان نشوما دیا ہے اس میں شریک ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ جو کچھ کماتے ہیں، اب جو آپ کو مانتے ہوئے آپ کی ملکیت میں، مثال بتا دے رہا ہوں کہ جیسے آپ کے بچے، بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، جہاں مشترکہ خاندانی نظام ہے، تو اگرچہ باپ اور بھائی دو فرد کما رہے ہیں، تو کیا ماں بہن بیٹی سب مل کر کھا نہیں رہے؟ ایک کنبے میں جو کمانے والا شخص ہے تو وہ مرد حضرات ہیں اور خواتین سب فری میں کھا رہے ہیں۔ پھر بچوں میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کسی جن سے بھی تعلق رکھتا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ سب بھی شریک ہیں۔ چند افراد کمانے والے وہ اپنے پورے کنبے کو لے کر چلتے ہیں، تو کیا کبھی انہیں یہ اس بات کا خیال آتا ہے کہ کما تو میں رہا ہوں،
اور یہ سارے فری میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، مفت کھا رہے ہیں. کبھی ایسا سوچا ہے کسی نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ سمجھ رہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد پھر اللہ بتا رہا ہے کہ تمہاری نفسیات کی اپنے خوف کی طرح تمہیں ان سے خوف ہے کہ وہ اس میں برابر ہیں. لیکن جیسے ہی تم یہ سمجھتے ہو کہ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، اب الگ الگ ہو گئے ہیں، تو اب ایک بھائی جو پہلے ساتھ تھا، اکٹھے سب سامان نشو استعمال کرتے تھے، ایک دو بھائی کما رہے تھے اور ان کے بیوی بچے سب مل کر اکٹھے کھاتے تھے، اگر وہ الگ الگ ہو گئے ہیں تو ہوتا ہے کیا؟ اب اس بھائی کو خوف ہوتا ہے اس دوسرے بھائی سے کہ میری طرح یہ بھی خوشحال نہ ہو جائے. وہ اب اپنی کمائی صرف اپنے پاس رکھتا ہے، دوسرے کو پوچھتا بھی نہیں، اگر چاہے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ کم کما رہا ہو، پھر بھی اسے نہیں دیتا. اور جو زیادہ کما رہا ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ چلو ہم اس کو دے کر اس سطح پر لے آئیں کہ یہ بھی زندگی میں خوشحال ہی رہے، اس طرح اسے میری کمی محسوس نہ ہو. وہ نہیں پوچھتا ہے. کس لیے؟ کہ اسے اپنی نفسیات میں خوف ہوتا ہے کہ یہ میرے برابری میں نہ آ جائے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم دے دو گے تو اس میں کوئی ایسا برابری والا معاملہ نہیں آئے گا کہ اگر اس کو دے دی تو وہ بھی میری طرح برابر آ جائے گا، وہ بھی میری برابری میں آ جائے گا. یہ سوچے مت سوچو. اگر اللہ کے فرما بردار ہو تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا کنبا تمہارے زیر پرورش ہے. اگر تم انہیں کھلا رہے ہو تو وہ تمہارے آگے شریک کار نہیں، تمہارے شریک کار نہیں ہو جاتے، ہر چیز پر تمہارے قبضے کا دعویٰ نہیں کرتے، اور تم بھی انہیں کھلا کر خوش ہوتے ہو کہ تم پرورش کرو اپنے کنبے کی. لیکن جیسے ہی وہ الگ ہوتے ہیں تو پھر یہ خوف کیوں آ جاتا ہے کہ وہ میری برابری میں نہ آئے، جو ترقی میں کر چکا ہوں اس کو وہ ترقی نہ ملے. یا اگر دوسرا زیادہ ترقی کر جاتا تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ پہلے والے کو دے کر اس کو بھی ہم اپنی برابری پر لے آئیں. اب اس میں وہ کمانے کی صلاحیت نہیں رہی، اس کے اعضاء کمزور ہو گئے، تو ہم کیوں نہ اس کی مدد کر کے اسے بھی کھڑا رکھیں. اب اس کی اپنی نفسیات، اپنی سوچ کا یہ خوف ہے کہ وہ میرے برابر میں آ جائے، اس لیے ایسا نہیں کرتے ہیں. جبکہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا سب سارے انسان قابل تکریم ہے. تو جو عزت والا ہے سب قابل تکریم ہے، تو اس میں پھر یہ خوف اونچ نیچ کا کس لیے ہے؟ سب برابری کی سطح پر ہو، جو سامان اس میں ملتا ہے سب آپس میں مل کر کھاؤ بیٹھو، تو سب برابر ہو جاؤ گے تو یہ اچھی بات ہے. اللہ کے نزدیک سب کی عزت ہے، سب کی تکریم ہے، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے. اللہ یہی تو بتا رہا ہے. تمہیں اس بات کا کیوں خوف ہے کہ مجھ سے برتر ہو جائے یا مجھ سے وہ کمتر ہی رہے، دبا رہے؟ یہ انسانی سوچ ہوتی ہے. اسی لیے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ہم آیتیں کھول دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے. تو جو لوگ عقل رکھتے ہیں اب وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگرچہ وہ ایک ساتھ تھے تو ان میں کتنے لوگ کما رہے تھے اور کتنے افراد کھا رہے تھے، اور جب وہ الگ الگ ہو گئے تو اب جو کما رہے ہیں اس میں جو فرق آ گیا دو کنبے میں، ایسا کیوں ہوا؟ کیا انسانیت کی تکریم گر گئی؟ کیا اب آپ نے اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع کر دیا؟ آپ دوسرے کو کمتر بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی ایک فریق جو بھی یہ سوچے گا وہ اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے. تو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی میری برابری کی سطح پر آ جائے. اللہ تو سب انسان کو برابر رکھتا ہے، سب کو قابل عزت کہہ رہا ہے. اللہ کسی کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا. تو آپ ویسے ہی سمجھ لیں کہ آپ ایک کما رہے ہیں، اگر پورا کنبا کھا رہا ہے تو وہ آپ کے شریک کار نہیں ہو جا رہا. یہ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، آپ اس کو پورا کر رہے ہیں، آپ اللہ کے فرما بردار بن رہے ہیں، معاشرے کو پرامن بنا رہے ہیں. لیکن جب آپ اپنے اپنے اس میں آ جاتے ہیں تو یہیں سے پھر فساد برپا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، بدامنی آ جاتی ہے. تو پرامن معاشرہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، حزن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے. اب آئیے اگلی آیت. بلکہ پیروی کی ظالموں نے بے جانے اپنی خواہشات کی، تو جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے گا، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار. اب دیکھیے یہاں ہمارے مترجمین نے سارا الزام اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے. تو اگر کوئی گمراہ ہدایت نہیں لے رہا تو آپ اس گمراہ کو کیوں کہتے ہیں کہ اللہ سے ہدایت نہیں لے رہا؟ یہ تو سارا قصور اللہ کہ اللہ نے ہدایت کیوں نہیں دیا. اگر اللہ ہدایت دیتا تو وہ ضرور ہدایت پر آ جاتے. جب اللہ ہی نے انہیں ہدایت نہیں دیا، گمراہ کر رکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہدایت والا ہو جائے؟ اب بات کو سمجھے کہ ہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے مترجم نے کیا سے کیا بنا دیا. بل اتبع الذین ظلموا، ہاں اتباع کرتے ہیں ظلم کرنے والے لوگ، اہواءہم بغیر علم، بغیر علم کے اپنے خواہشات کی. تو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اللہ اسے ہی ظالم کہہ رہا ہے. تو یہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی علم کے بغیر اپنے خواہشات کی وجہ سے کہ کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں اس لیے ایسا آنا چاہیے، وہ اس کی اتباع کر رہے ہیں. اس کی مثال دے دیں.
کیا آپ کہتے ہیں جی نماز پڑھو، یہ آپ کی خواہشات ہے، کیونکہ آپ آیتوں کا انکار کریں آپ ظالم ہیں۔ اگر آپ صلات کو سمجھیں گے قرآن سے تو آپ اس پر عمل بھی کریں گے، اللہ جو طریقہ کار بتا رہا ہے اس کے مطابق آئیں گے، جو اللہ تفصیل بتا رہا ہے وہ بتائیں گے۔ آپ اپنی خواہشات والی نماز کو اس میں نہیں تلاش کریں، وہ آپ کو ملنا بھی نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں۔ تو یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اور وہ بھی علم کے بغیر۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، بس جو اللہ سے گمراہ ہو، اللہ سے بھٹکا ہوا ہو، کون اسے ہدایت دے گا؟ تو جو اللہ کی آیتوں کو کھول کر تصدیق ہی نہیں کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کیا دے رہا ہے، اللہ کی آیتوں سے نہیں سمجھنا چاہ رہا ہے، اپنے خواہشات کی چاہتا ہے کہ بس ہمیں یہ والا مل جائے جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہمارے باپ دادا سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، جو ہمارے مسلک کے علماء کہہ رہے ہیں، ان باتوں کو قرآن میں تلاش کر لیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے ہی نہیں۔ تو یہی لوگ اللہ سے گمراہ ہیں۔ تو جو اللہ سے گمراہ ہے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ جو آیتوں سے اس کی تصدیق ہی نہیں کرتا وہ اللہ سے ہدایت کیسے لے گا؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والوں میں سے، تو مدد کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کے احکامات کی عمل درآمد آپ جتنی زیادہ کریں گے، جتنے زیادہ فرما بردار ہوں گے، اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا۔ کوئی مددگار نہیں بنے گا، اس میں کوئی مدد نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کے احکامات کی اتباع کریں گے تو خود بخود اللہ کی مدد آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ اب دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، پس تم اللہ کے دین کے لیے سب سے کٹ کر یک رخ ہو کر اپنا چہرہ سیدھا رکھو۔ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اس کی خلق بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ بہرحال میں پھر وہ اس پر تنقید کر کے وقت ضائع کرنا نہیں چاہوں گا۔ آئیے ہم حقیقی فہم کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں، ان ترجموں کو چھوڑ دیں، یہاں سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پس اٹھو تمہاری توجہ، لِلدِّینِ حنیفہ، یکسو نظام کے لیے ہو۔ دین کہتے ہیں نظام کو، حنیف کہتے ہیں یکسو ہونے کو، یک رخ ہونے کو۔ تو اللہ نے جو ایک ہی نظام تمہارے لیے منتخب کیا اس کے لیے اٹھو۔ فطرت اللہ، اللہ نے نئے سرے سے وجود دیا ہے۔ فطر کہا جاتا ہے نئے سرے سے وجود دینے کو، پھاڑ کر نکالنے کو۔ تو آپ اسے کچھ بھی کہہ رہے ہیں جو اللہ نے پھاڑ کر نکالا ہے، یا جو اللہ نے نئے سرے سے تمہیں دیا ہے۔ التی، وہ جو کہ فطر الناس علیہا، اس پر لوگوں کو بھی پھاڑ کر دیا، یا لوگوں کو بھی اس کو نئے سرے سے وجود دے کر دیا، بتایا۔ تو یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یعنی انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا، اللہ نے اسے بتا دیا۔ پھر آگے اللہ یہ بھی کہہ رہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ نے جو وجود دیا اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، تو وہی خاص نظام ڈٹ جانے والا ہے۔ الدین القیم جو یہ مرکب توصیفی ہو گیا، تو ڈٹ جانے والا خاص نظام وہی ہے، یعنی کون؟ جو اللہ نے جو فطر دیا، جو اللہ نے تمہیں نئے سرے سے وجود دیا، جو کچھ طریقہ بتایا، جو نیا بتایا، بالکل نئے سرے سے دیا ہے، پھاڑ کر بتایا، کھول کر بتایا، تاکہ اس پر صحیح عمل درآمد کر سکو۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر اللہ نے ہدایت دیا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ بس اٹھو تمہاری توجہ یکسو نظام کے لیے ہو، وہ یکسو نظام جو اللہ دے رکھا ہے۔ یاد رکھے دنیا میں نظام دو ہی طرح کا ہے، لوگ تو کئی طرح کی مثالیں دیتے ہیں، دنیا بھر سے نہ جانے کتنے نظام کو سامنے لے آتے ہیں، لیکن قرآن اسے بنیادی طور پر دو ہی نظام کہتا ہے۔ اللہ سب نظاموں کا نام نہیں لے رہا۔ دو نظام کون سا ہے؟ ایک اللہ کا دیا گیا نظام جو دین اسلام ہے، سلامتی والا نظام۔ دوسرا غیر اللہ کا نظام جو غیر سلامتی والا نہیں۔ جب اللہ کے احکامات میں آپ نافرمانی کرتے ہیں، آپ اس میں کچھ ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو وہ معاشرہ بدامنی والا ہو جاتا ہے، اس میں خوف اور حزن آ جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا دیا گیا نظام ہے اس میں خوف اور حزن غائب ہو جاتا ہے، پرامن ہو جاتے ہیں، خوشحال معاشرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اٹھو تمہاری توجہ یکسو نظام کے لیے ہو، جو نظام اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور وہ کس لیے کہ اللہ نے نئے سرے سے تمہیں وجود دے کر بتایا، ایک نئے سرے سے پھاڑ کر جو بالکل نئی ابتدا یعنی اللہ نے بتا دیا، اور وہ جو اللہ نے لوگوں کو اس پر بتایا ہے، اللہ نے لوگوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا، یعنی اس نتائج پر جو اللہ نے ضمیر کے نام سے آپ کے اندر ودیت کر رکھا ہے کہ آپ ہر برائی اور اچھائی کو پہچانتے ضرور ہیں۔ کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ ڈاکہ ڈالنا جرم ہے، لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ کوئی چوری کر رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ چوری کرنا جرم ہے، لیکن پھر بھی وہ چوری کر رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی اختیار کر کے کر رہا ہے۔ وہ اس فطرت کے مخالف کام کر رہا ہے جو اللہ نے اسے ودیت کر رکھا ہے، دے رکھا ہے۔ اللہ نے کتاب کے ذریعے
یعنی کتاب میں اپنی آیتوں کے ذریعے بھی وضاحت کر دی، اور آپ کے ضمیر کے اندر بھی وہ آواز رکھی ہے کہ آپ حق اور باطل کی تمیز کر سکیں، لیکن پھر بھی لوگ اس پر چلتے ہیں۔ تو وہ کس لیے چلتے ہیں؟ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی پیدائش کے لیے اللہ نے جو کچھ وجود دے دیا اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ بتا دیا پہلے سے ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور وہی جو ہے وہ ڈٹ جانے والا نظام ہے، استقامت والا نظام ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جس کو زوال نہیں ہے اگر آپ اس پر عمل درآمد کرتے رہیں۔ لیکن لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی، یہ جانتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یاد رکھے جو انسان کو پیدا کیا وہ پہلے ہی آدم کے واقعے میں گزر چکا، تو آدم وہ ابتدائی انسان ہے جن کو اللہ نے زمین سے اگایا تھا، اور وہ معاشرہ جو اللہ نے دیا تھا وہ کہا تھا کہ شئتم رغدا، یعنی ہر چیز با فراغت حاصل کرو، اور حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو۔ تو اللہ نے کوئی اس پر ٹیکس نہیں لگایا تھا، کوئی کرنسی نوٹ نہیں دیا تھا، یا یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ جو لوگ اس نظام پر قبضہ کر کے رکھیں گے چلائیں گے ان کے لیے فری ہے اور باقی کے لیے نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ تو اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ آپ ہر چیز با فراغت حاصل کریں گے، جہاں سے چاہیں وہاں سے کریں گے، محنت سب مل کر کریں گے، نتائج سب مل کر حاصل کریں گے، کوئی کسی کا اس پر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اللہ نے پہلے ہی دے دیا کہ تم ایک کماتے ہو اور پورے گھر والے اگر کھاتے ہیں تو کیا تم اسے اپنے برابر سمجھ لیتے ہو؟ تم خوشی سے کھلاتے ہو کہ تمہارے زیر کفالت ہے، تمہارے مانتے ہوئے تمہارے اس میں۔ تو ایسے ہی آپ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ لیں۔ جب آپ ایک امت، ایک ماخذ والے ہو جاتے ہیں، ایک سلامتی والے نظام پر آ جاتے ہیں، تو سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب میں اخوت کا رشتہ قائم آ جاتا ہے، تو وہ سب ایک دوسرے کے لیے برابر ہوتے ہیں، کوئی قبضہ نہیں ہوتا کسی کا، ہر چیز مفت فراہم ہوگی، جہاں سے چاہیں گے وہاں سے حاصل کریں گے، ہر سروس آپ کو فری ملے گی، مفت ملے گی۔ لیکن وہ نظام اللہ کا ہو جو اللہ نے دیا تھا، جو آپ کو بنا کر رکھا، اور اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ آج بھی چاہیں گے تو ویسا ہی نظام بن جائے گا، کیونکہ آپ ظالمانہ نظام میں اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے اپنا غیر اللہ والا نظام لے کر آئے ہیں، اس لیے اس میں یہ خرابیاں ہیں، اور یہ لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ سب اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو، اور تم اسی سے ڈرو، اور تم قائم رکھو نماز، اور تم شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اب آئیے دیکھیں یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے کہ منیبین الیہ، رجوع کرنے والے رہو اس کی طرف، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کیا بتا رہا ہے، اللہ کیا احکامات دے رہا ہے، واتقوا، اور اس کی پابندی اختیار کرو۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا کہ واقیموا الصلاۃ، یعنی تم اٹھو سبق کو، ولا تکونوا من المشرکین، اور تم نہیں ہو ملاوٹ کرنے والوں میں سے۔ آپ اللہ کے کتاب سے، اللہ کی کتاب سے اکٹھے بیٹھ کر صلاۃ میں 2 وقت بیٹھیں گے، اسے سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو آپ اللہ کی پابندی بھی اختیار کریں گے، آپ اسی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کرنے والوں میں سے تم نہیں ہو جانا۔ آپ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں کریں، آپ کو حق بات سمجھ میں آتی رہے گی، کیا عمل کرنا ہے، کس طرح سے کرنا، وہ بھی سمجھ میں آتا رہے گا، وہ نتائج بھی حاصل ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور فرقے فرقے ہو گئے، سب کے سب گروہ اس پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، من الذین فرقوا دینہم، لوگوں میں سے جنہوں نے فرق کر لیا اپنے نظام میں، اپنے نظام کو جنہوں نے فرق کر دیا، الگ الگ کر دیا ہے، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ، کلو حزب، تو ہر ایک جو گروہ ہے، ہر ایک جو جماعت ہے، بما لدیہم، اس کا جو ان کے پاس ہے، فرحون، وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس حق ہے، دوسرا جو ہے وہ نہ حق ہے۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم صحیح فرقے ہیں، باقی سارے جہنمی ہیں۔ کہ اپنی اصلاح کرو، اپنی کوشش کرو کہ اللہ کے احکامات کے تحت آپ عمل کر رہے ہیں، یا آپ صرف ایسے ہی اپنے علماء کے کہنے پر اپنے آپ کو خوشی میں رکھ رہے ہیں کہ بس ہم ہی حق پر ہیں۔ جو حق پر ہوگا وہ قرآنی آیات سے اس کی دلیل دے گا، جس کے پاس قرآنی آیات سے دلائل ہیں، غیر قرآنی دلائل ہیں، جو اللہ کے کلام سے ثبوت نہیں پیش کر سکتا، غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے ساتھ ثبوت کر رہا ہے، وہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر خاص طور پر اللہ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو اپنے نظام میں فرق کر رہے ہیں اور گروہ بن رہے ہیں، تو یہ جو بھی ایک جماعت بن جاتی ہے، جو بھی ایک گروہ بنتا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اسی پر خوش رہتا ہے کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی لوگ غلطی پر ہیں۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت، کیونکہ اگر مکمل بات کو لیں گے تو یقینی سی بات ہے طویل موضوع ہے اور اس کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ تو جو سوال آیا تھا اس کے تحت انہی 4 آیتوں میں اس کا جواب تھا، 4-5 آیتوں میں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی سمجھا دیا اور جملے میں بھی وضاحت کر دی۔ امید ہے کہ ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی ابہام رہ گیا ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔